بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پی ٹی آئی جلسے کے حوالے سے ایک کیس لگا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں, جس پر آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایک اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جا کے بڑوں سے ذرا پوچھ کر آئیں, اور اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی. اب اس عدالتی کارروائی کی مکمل جو تفصیل ہے وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں, آج تحریک انصاف کا یوم تاسیس تھا, جس پر ملک گیر احتجاج بھی تھا, اور عمران خان صاحب کے لیے ایک حق میں ریلی بھی نکالی گئی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج تھا. بہرحال آج جو تحریک انصاف کا یوم تاسیس تھا, اس پر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں چند اہم رہنماؤں نے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے یوم تاسیس کے حوالے سے قوم کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا ہے. وہ پیغام کیا ہے میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. 25 اپریل 1996 کو انصاف, انسانیت, خودداری جیسے اصولوں کی بنیاد پر انصاف کی تحریک کی بنیاد ڈالی, جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام تر جبر و فستائیت کے باوجود ملک کی سب سے بڑی اور مضبوط سیاسی جماعت کا روپ دھار چکی ہے. یوم تاسیس کے اس موقع پر آپ حضرات کے ذریعے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آزاد پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں اور دنیا میں اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچانیں. مولانا رومی نے ہمارے لیے ہی ایک پیغام چھوڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو پر دے رکھے ہیں تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو. مومن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا, اس لیے کہ ایمان انسان کو آزاد کرتا ہے. دنیا سے غلامی کے بطور ارادہ خاتمے کا پورا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے, کیونکہ اسلام آزادی کی حیثیت اور اہمیت کا مقدم رکھتا ہے. میری جانب سے میری پوری قوم کو پیغام دیں کہ آزادی کبھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی, جبکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. آزادی کے حصول کے لیے لڑنا پڑتا ہے. بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنی آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد کی. آج ہمیں بھی اپنی آزادی کے لیے خوف کی زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا. مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ میری قوم صحیح معنوں میں آزاد ہو گئی تو پاکستان عظیم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہماری آزادی اس میں ایک جنگل کا بادشاہ ہے جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہیں. جنگل کے اس بادشاہ کی ضد انا قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملک کی معیشت, نظام حکومتی, حتیٰ کہ جمہوریت عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی تباہی کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے, اور اللہ نے اسے جو طاقت اور وسائل دے رکھے ہیں انہیں اپنی آزادی کے حصول کے لیے وقف کرے. میرا اپنی قوم کے نام پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے مجھے جو قربانی دینا پڑی دوں گا, مگر اپنی اور اپنی قوم کی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں ہونے دوں گا. میری قوم جان لے کہ مجھے سراسر جعلی, جھوٹے, من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات کی پاداش میں گزشتہ 9 ماہ سے جیل میں قید کیا گیا ہے. مجھے اگر 9 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے جیل میں قید رکھنا پڑا تو رہوں گا, مگر میری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب کے کلیئر کٹ الفاظ تھے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا, یہ عمران خان صاحب جب باہر تھے تب بھی ان کا یہی کہنا تھا, اور جب وہ جیل میں گئے تب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یہ انہوں نے واضح پیغام پہنچایا ہے. آج شہریار آفریدی نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں ایک بات کی ہے اس ڈیل کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کیوں بات کریں, وہ تو فوج سے بات کریں گے. یعنی کہ انہوں نے آئی ایس پی آر کا غالباً ذکر کیا ہے. میں نے اس کو مکمل سنا نہیں ہے, لیکن جو میری نظروں سے گزرا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اس پر پارٹی ان پر سخت ایکشن لے, اور یہ شکایت عمران خان صاحب کو لگائی جائے کہ یہ بیان بازی کس حد تک کر رہے ہیں. اس پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک شٹ اپ کال دیں, لیکن عمران خان صاحب کا اب بھی ایک ہی موقف ہے کہ بھائی میں کس بات پہ ڈیل کروں. میں نے کیا ہی کیا تھا, مجھ پہ 200 کیسز بنا دیے گئے. یعنی یہ قاتلانہ حملہ کس پر ہوتا ہے, مجھ پر. کیسز مجھ پہ بن جاتے ہیں. وکیل مرتا ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں جو وکیل ایک مرا تھا اسے شہید کر دیا گیا تھا, اس کا کیس کس پہ بنتا ہے, مجھ پر, یعنی کہ عمران خان پر. اور جس نے عمران خان پر نشانہ بنایا, جس نے عمران خان صاحب کو گولیاں ماری, وہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کہاں ہے. اس کے علاوہ ظلم و بربریت جو کی گئی ہے, کس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, کس طرح سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں, یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں اعظم سواتی, کیا ان کے ویڈیوز لیک نہیں کی گئی, انہیں دھمکایا نہیں گیا. اس کے علاوہ دیگر رہنمائی بھی ہیں, کس طرح سے خواتین کے گروانوں میں ہاتھ ڈالا گیا. تو کس طرح سے یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے گھر پہ وہ جب زمان پارک میں تو کس طرح سے بدترین شیلنگ کی گئی, جس پر عمران خان صاحب نے شیل اکٹھے کر کے عالمی میڈیا کو دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں ایسے انہوں نے شیل فائر کیا جیسے میں کوئی یہاں پر کوئی دہشت گرد ہیں. تو اس بدترین فستائیت کے ذمہ دار کون تھا, کیا عمران خان تھا؟ نہیں. لیکن پھر بھی جیل میں کس کو ڈالا, عمران خان کو. اس نے اپنے سیاست کے آغاز میں ہی ایک بات کہی تھی کہ جو میں انصاف کی تحریک پارٹی بنا رہا ہوں نا, اس میں رول آف لاء کو سب سے ٹاپ پر رکھا تھا کہ رول آف لاء تو پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد انہوں نے کرپشن بھی رکھا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور انہوں نے ان سب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی
تو کچھ کی چیخیں نکلی، اور جب چیخیں نکلی تو وہ بیک ڈور ڈیلیں کرنے لگ گئے۔ ڈیلیں کس سے کر رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہوگا ڈی کی باتیں بڑی مشہور چل رہی تھی کہ کوئی شخص بیٹھ کے ڈی میں بیٹھ کر گیا ہے GHQ ملنے کے لیے قمر جاوید باجوہ سے، اور وہ کون تھے؟ وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، جو بھی مین اسٹریم پر ہے سوشل میڈیا پہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر، عمران خان صاحب نے پھر ایک وارن کیا تھا، ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میری قوم میرا ساتھ دے، کیونکہ جب میں ان سب پر ہاتھ ڈالوں گا نا تو یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالنے کا آغاز کیا تھا تب سے لے کے اب تک یہ کس طرح سے اس کے خلاف ہوئے۔ اس کے نہ صرف خلاف ہوئے، اس کی کردار کشی کی گئی، یعنی کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی کے ذاتیات پہ حملے نہیں کیے تھے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں اور ان کی جو وائف ہے ان کا سیاست سے کیا لینا دینا، لیکن انہیں بھی اس میں رگڑ دیا گیا۔ حالانکہ مریم نواز ہو گئی، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہو گئی، وہ ان کا سیاست سے لینا دینا ہے، اگر ان پر سیاسی تنقید ہو سکتی ہے لیکن ایک لمٹ کے رہ کر۔ بہرحال کس طریقے سے انہیں تنقید کی گئی، کیا کبھی جنید صفدر کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک جنید صفدر کی جو شادی تھی وہ ختم ہو گئی، کیا اس پر کسی نے تحریک انصاف نے کوئی تنقید کی؟ نہیں۔ ہاں، تھوڑا سا سوشل میڈیا نے ٹرول ضرور کیا تھا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آپسی زندگی، کیونکہ یہ ایک گھریلو پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کو چار دیواری میں رہنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ٹرول کیا، ہلکا پھلکا ہی صحیح، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے آپ نے یہ دیکھنے کو سننے کو ملا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس حد تک نہیں جاتے۔ اس حد تک جاتا ہے تو کون جاتا ہے؟ نون لیگ۔ یاد کریے گا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، ان کی برہنہ تصویریں کس نے ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان سے پوچھ لیے گا جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، کہتے تھے میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی تھی اور آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب اب بھی ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈیل کی امید نہ رکھے، نہ کوئی ڈھیل کی امید نہ رکھے۔ مجھے جو بھی ریلیف چاہیے ہوگا وہ عدالتوں سے لوں گا، اور رہا سوال عدالتوں کا تو تھوڑا سا میں عدالتوں پہ آ جاتا ہوں کہ آج سندھ ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں جلسے کے حوالے سے، وہ ریمارکس کیا تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس ہیں، جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کریں گے؟ رپورٹ دیکھ کر مزہ نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دینی، اور یہی ان کا بھی گمان ہے۔ کب تک یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ انہیں جلسے کی اجازت دیں گے؟ ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا ہے جس پر وکیل تحریک انصاف نے جواب دیا۔ 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نے شاہراہ قائدین پر جلسہ کیا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے ایک ریمارکس دیے کہ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں۔ اللہ جانے یہ جانے، آپ اپنے دفاتر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ بتائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ آپ لوگ بھی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے، ہم آپ کے حق میں آرڈر بھی کر دیں تو کل آپ کے لیے مین مسئلہ بن جائے گا۔ آپ ابھی ضد نہ کریں اور ایک ہفتہ مزید دیکھ لیں۔ سماعت 6 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ تھے ریمارکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔